بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. يا فتاح يا فتاح يا فتاح، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ہدایت النحو کی ابتدائی باتیں ہم پڑھنے لگے ہیں، تو ہر علم کو شروع کرنے سے پہلے کچھ باتیں ذہن میں رکھنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ ایک تو اس علم کی تعریف آتی ہو تاکہ پتہ چلے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیا حاصل کر رہے ہیں۔ دوسرا اس کا موضوع، تاکہ پتہ چلے کہ کون سے علم میں ہم گھوم رہے ہیں۔ تیسرا مقصد اور غرض و غایت، تاکہ پتہ چلے کہ ہم ایک قیمتی چیز حاصل کر رہے ہیں۔ چوتھا اس علم کی شان بڑھانے کے لیے اس علم کو وضع کس نے کیا، اس علم کی ابتدا کس نے کی۔ پانچواں اس علم کی تاریخ کیا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ علماء نے دین کے لیے، دین کو سنبھالنے کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے کتنی محنت کی، کتنا اپنا وقت لگایا، تاکہ اس علم کی عظمت دل میں بڑھ جائے اور ہم بھی قیامت تک کے لیے کوشش کریں دین اسلام کی خدمت کے لیے۔ اس علم کا مقام اور مرتبہ سے بھی اس علم کے مقام اور مرتبے کو جاننے سے علم کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کتاب کے لکھنے والے کا تعارف، تاکہ پتہ چلے کہ ہم کسی متقی صراط مستقیم پر چلنے والے علماء میں سے کسی عالم کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں۔ بات مشہور ہے کہ بازاروں میں کتابوں کی دکان پر مصنف بکتا ہے، مصنف نہیں، کتاب نہیں بکتی، کتاب والا بک رہا ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ لکھنے والے کی وجہ سے اس چیز کو ترقی، عظمت اور شہرت ملتی ہے۔ تو علم نحو بھی ایک عظیم علم ہے۔ اس کے شروع سے پہلے بھی یہ ساری چیزیں تھوڑی سی ذہن میں رکھ لیں۔ پہلے نمبر پر اس کی تعریف، اس کا موضوع، اس کی غرض و غایت۔ علم نحو کی تعریف میں آپ دیکھیں کہ نحو کے لغوی معنی جو ہیں، ارادہ، قصد، اور بھی اس کے بہت سے معنی آتے ہیں، جانب، طرف، راستہ وغیرہ۔ اور اس کا اصطلاحی معنی، علم نحو کی تعریف جس کو کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ علم نحو وہ علم ہے جس کے ذریعے عربی زبان کے ان قواعد کو جان لیا جائے جن سے یہ معلوم ہو کہ آپس میں کلمات کیسے جڑیں گے، اور ان کے آخر میں زبر زیر پیش میں سے کیا حرکت دے کر پڑھیں گے، کیا حرکت دے کے پڑھیں گے۔ دوسرے نمبر پر علم نحو کا موضوع ہے، تو موضوع جس کے لیے وضع کیا گیا، تو یوں سمجھیں کہ کسی بھی علم اور فن میں جس چیز سے بحث کی جاتی ہے، وہی چیز اس علم کا یا اس فن کا موضوع کہلاتی ہے۔ یعنی وہ علم، وہ فن اسی چیز کے لیے وضع کیا گیا، بنایا گیا ہے۔ تو نحوی حضرات جو ہیں، یہ کلمہ اور کلام سے بحث کرتے ہیں۔ کلمہ اس طرح کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، معرفہ ہے، نکرہ ہے، واحد ہے، جمع ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے،
یہ اس چیز کو سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور ساتھ ہی ایسے کلام سے جس کو ہم جملہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اسمیہ ہے، فعلیہ ہے، خبریہ ہے، انشائیہ ہے، وغیرہ وغیرہ، تو ان باتوں سے معلوم ہوا کہ علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہیں۔ ویسے تو علم صرف کا موضوع بھی یہی کلمہ اور کلام ہے، لیکن صرفی حضرات کی جو بحث ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، وہ اشتقاق کے اعتبار سے ہوتی ہے، یعنی یہ کلمہ کس کلمے سے نکلا ہے، یہ کلمہ کس کلمے سے بنا ہے۔ جیسے خارجہ خروج مصدر سے بنا، اسی طرح اضرب یضربو سے بنا، اضرب تضربو سے بنا، وغیرہ۔ اور نحویوں کی جو بحث ہوتی ہے وہ بھی کلمہ اور کلام سے ہوتی ہے، لیکن اس کے آخر کے اعتبار سے ہوتی ہے کہ آخر میں ضمہ فتح کسرہ میں سے کیا پڑھنا ہے۔ بہرحال کلمہ اور کلام علم نحو کا بھی موضوع ہے اور علم صرف کا بھی موضوع ہے، مگر دونوں کی حیثیت میں فرق ضرور ہے۔ اس کے بعد علم نحو کی غرض، غایت، مقصد، نتیجہ، فائدہ کیا ہے۔ علم نحو کی غرض بولتے ہیں کہ اس چیز کے حاصل کرنے سے نتیجہ اور فائدہ کیا ملے گا، تو اس کو کہتے ہیں غرض۔ تو علم نحو سے صحیح عربی زبان پر قدرت حاصل ہو جانا، تاکہ اہل زبان کی طرح ہم بھی عربی زبان صحیح طریقے سے سمجھ سکیں اور براہ راست اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کے کلام کو سمجھ سکیں، قرآن اور احادیث کو سمجھ سکیں، پھر اس پر عمل کر کے اللہ کو راضی کر لیں۔ ہم نے یہ غرض تو علم نحو کی پڑھی کہ عربی زبان پر قدرت حاصل ہو جائے، یہ اس کی غرض ہے۔ لیکن یاد رکھیں ساتھ فائدے کے طور پر، عربی زبان ایسا علم ہے کہ جس کے سیکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ دو علم ہیں، ایک علم صرف ہے اور ایک علم نحو ہے۔ پھر ان دونوں کو دیکھا جائے تو علم نحو اس سے اعلیٰ حیثیت رکھتی ہے، علم نحو کا اعلیٰ مقام ہے۔ بہرحال علم صرف بھی علم نحو بھی دونوں محنت چاہتے ہیں، تو ان کی محنت میں بھی فرق ہے۔ جیسے یہ موضوع ہیں کلمہ اور کلام، ان کی حیثیت مختلف ہے، موضوع ایک ہی ہے، تو یہاں پر یہ دونوں محنت چاہتے ہیں، محنت بھی دونوں میں ہے، لیکن محنت کی حیثیت مختلف ہے۔ علم صرف جو ہے یہ رٹنا اور حفظ کرنا پڑتی ہے، اور علم نحو جو ہے اس کو سمجھنا پڑتا ہے، اس کو بننا پڑتا ہے، لفظوں کو اس میں غور و فکر کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا شعر، اب مجھے یاد نہیں ہے صحیح طریقے سے، ویسے جو ہے کہیں مل جائے تو دیکھ لیجئے گا۔ دماغ صرفیاں چوں سگاں و دماغ نحویاں چوں شاہاں، لفظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، تو مطلب اس کا یہ ہے کہ صرفیوں کو کتوں جیسا دماغ چاہیے کہ بس بولتے رہیں بولتے رہیں بولتے رہیں بولتے رہیں، رٹا لگائیں، حفظ کریں۔ اور نحویوں کو جو ہے بادشاہوں کی اتنا دماغ چاہیے کہ وہ سوچیں سمجھیں، غور و فکر کریں، توجہ کریں۔ تو اس دونوں چیزوں کو جب دونوں طرح کی محنت کریں گے تو پھر عربی زبان پر قدرت حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائیں۔ اب اگلی بات سمجھیں کہ اس علم کا واضح کون ہے، اس علم کو کس نے بنایا۔ تو تمام تر اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کا واضح اول جو ہے وہ حضرت ابو الاسود دوئلی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اندر
ایک دیہاتی آدمی آیا اور اس نے کہا کہ مجھے اس کلام کو سکھا دیجئے جو اللہ کے رسول پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ تو اس پر ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں سکھاؤں گا۔ تو اس نے سورہ توبہ کی چند آیتیں بتائیں اس کو۔ تو آیتیں بتاتے ہوئے اس نے کہا ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اصل میں تو ہے ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری ہیں، لیکن اس نے رسول ہی پڑھ دیا تو عطف اس کا ہو گیا مشرکین پر، تو اس کا مطلب ہوا اللہ مشرکین اور رسول سے بری ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس اعتبار سے اس نے کہا کہ جس رسول سے اس کا اللہ بری ہے تو میں اس رسول پہ ایمان کیسے لاؤں، میں بھی اس سے بری ہوتا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ واقعہ معلوم ہوا تو انہوں نے پھر جو ہے اس کو بلا کے سمجھایا کہ یہاں پہ ورسولہ ہے، مرفوع ہے، پیش ہے۔ بہرحال اس واقعے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غم زدہ ہوئے، تو انہوں نے عربی زبان کے بگڑ جانے کا خطرہ بھی محسوس کیا، تو حضرت ابو الاسود دوئلی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور عربی زبان کے قواعد بنانے کا حکم دیا۔ تو انہوں نے پھر جو قواعد جمع کیے ان کا نام علم نحو رکھا گیا، وہاں سے یہ علم نحو کی ترتیب شروع ہوئی۔ اسی طرح ایک واقعہ اور آتا ہے کہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حضرت ابو الاسود دوئلی رحمۃ اللہ علیہ پہنچے تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ یہ عربی اور عجمی ہماری زبانوں میں جمع ہو رہے ہیں، اس سے ہماری عربی زبان میں جو ہے گڑبڑ ہو رہی ہے، فساد آ رہا ہے، تو میں کچھ اصول بنانے کا ارادہ کرتا ہوں تاکہ ان اصولوں کے مطابق عربی زبان کو بولا جائے، پڑھا جائے، لکھا جائے، سمجھا جائے، تو اس طریقے سے اس کی حفاظت ہوگی۔ تو انہوں نے چند چیزیں جو ہیں جمع کی اور وہ جو ہے حضرت ابو الاسود دوئلی رحمۃ اللہ علیہ کو دیں اور کہا کہ مزید ان کے اوپر آپ محنت کریں۔ انہوں نے محنت کی، چند قواعد لکھے، تو اس کا نام علم نحو رکھ دیا گیا۔ تو بہرحال اس کے پہلے اس پہلے واقعے کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے کہنے کے مطابق یہ علم ترتیب دیا گیا، یا دوسرے واقعے کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ سکتے ہیں، یا پھر حضرت ابو الاسود دوئلی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ تو یوں کہیں کہ حضرت عمر فاروق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کی برکت سے پہلے واضح حضرت ابو الاسود دوئلی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ جب واضح پر ہم نے بحث کی تو ہمیں اس سے علم نحو کی تاریخ بھی معلوم ہو گئی کہ علم نحو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور حضرت ابو الاسود نے ان کی بنیاد ڈالی۔ پھر اس علم نحو کا دوسرا دور ابو الاسود دوئلی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹوں نے اس علم کو سیکھا اور اس پر مزید محنت کی۔ پھر دور ثالث جو ہے اس میں امام سیبوائے جو ہے انہوں نے خالص عربی زبان جو ہے دیہاتوں میں گھوم گھوم کر اس کے قواعد بنائے، سنی، اور اس پر کتاب سیبوائے مشہور ہوئی تھی، اور وہ بعد والی کتابوں کے لیے جو کتاب سیبوائے تھی امام کی حیثیت رکھتی تھی، یعنی جو بھی نحو پر کام کرنا چاہتا، نحو کو صحیح طریقے سے پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا چاہتا، تو وہ کتاب سیبوائے پڑھا کرتا تھا۔ تو پھر اس کے بعد آگے چل کے نحویوں کے دو گروپ ہو گئے۔ جب چیز زیادہ پھیل جاتی ہے نا تو پھر مختلف لوگوں کی ذہنیتوں کی وجہ سے باتیں بھی مختلف ہو جاتی ہیں، سوچوں کی وجہ سے، تو پھر دو گروپ ہو گئے۔ دو گروہ جو بن گئے ان میں ایک نحات کوفہ اور ایک نحات بصرہ ہیں، بصرہ والے نحوی اور کوفہ والے نحوی۔ تو بہرحال پھر علم نحو جو ہے وجود میں آیا اور ماشاءاللہ ترقی پاتا گیا۔ آج ہم بھی اس کو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بہت زیادہ پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق قرآن حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو واضح اول حضرت ابو الاسود دوئلی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کا مقام بھی جانیے کہ وہ حضرت حسن نواسہ رسول
اور حضرت حسین نواسہ رسول رضی اللہ عنہما کے استاد بھی ہیں۔ اب اس علم کے مقام مرتبے پر بحث کریں گے، علم نحو کا مقام اور مرتبہ اور علم نحو کے فضائل۔ تو اس سے پہلے اس چیز کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھیں کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم مقصودہ ہوتا ہے اور ایک علم غیر مقصودہ۔ علم مقصودہ جو ہوتا ہے وہ عالی علم ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے، وہ جو ہے ضرورت ہوتا ہے، اور غیر مقصودہ غیر عالی جو ہوتا ہے وہ موقوف علیہ ہوتا ہے کہ مقصودہ تک پہنچنے کے لیے اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو علم نحو ہے تو غیر مقصودہ، لیکن قرآن، احادیث، عربی زبان، دین سمجھنے کے لیے اس کو جو ہے حاصل کرنا پڑے گا، اس کو آلے کے طور پہ استعمال کرنا پڑے گا۔ یہ خود مقصود نہیں ہے، قرآن حدیث سمجھنے کے لیے اس کی ہمیں ضرورت ہے، تو یہ آلہ ہے۔ تو اس لیے جو ہے علم نحو کا حاصل کرنا جو ہے یہ فرض کفایہ کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ علم قرآن، علم احادیث، ضروری مسائل کا جاننا وہ تو فرض ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بھی ہے کہ علم نحو کے بارے میں جب انہوں نے اصول ضوابط بنوا دیے تو انہوں نے فرمایا علم نحو سیکھو جیسے تم سنن اور فرائض کو سیکھتے ہو۔ اب اس علم کی فضیلت کے لیے جو مقصود چیزیں ہیں وہ عربی زبان ہے، تو عربی زبان کی جتنی فضیلت والی حدیثیں ہیں وہ علم نحو پر بھی لاگو ہوں گی، کیونکہ عربی زبان سیکھنے کے لیے علم نحو کی ضرورت ہے۔ عربی زبان سمجھنے کا ذریعہ خاص طور پر علم نحو ہی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہے قرآن کو ہم نے عربی زبان میں اتارا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ پھر احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں جو شخص عربی زبان بولنا جانتا ہے اسے چاہیے کہ وہ عربی میں کلام کیا کرے، کیونکہ عجمی زبان سے نفاق پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ تم عربی زبان سیکھو، یہ دینی امور میں سے ہے، عربی زبان کا سیکھنا دینی امور میں سے ہے، تو عربی زبان کے سیکھنے کے لیے علم نحو کی ضرورت ہے، تو یہ بھی دینی امور میں سے ہوا۔ ایک حدیث میں آتا ہے مملکت اسلامیہ جہاں پر بھی ہو تو ان کی زبان عربی ہونی چاہیے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرب کے لوگوں سے 3 وجہ سے محبت کیا کرو، اس لیے کہ میں عربی ہوں، اور دوسرا لوح محفوظ کی زبان بھی عربی ہے کیونکہ قرآن وہیں سے آیا ہے، اور تیسرا قرآن اور احادیث کی جو حقیقتیں ہیں، جو اسرار ہیں، جو راز ہیں، وہ عربی زبان پر موقوف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت ملائکہ سے مشابہت ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جن جیسا بنے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے اہل عرب سے محبت ایمان کی نشانی ہے اور ان سے بغض رکھنا نفاق کی نشانی ہے۔ اہل عرب سے محبت رکھنی چاہیے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب والوں کو فرمایا تھا اے لوگو، رب ایک ہے، دین ایک ہے، قرآن ایک ہے، عربی زبان تمہارے ماں باپ کی میراث نہیں ہے، بلکہ یہ عربی زبان اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ پسندیدہ زبان ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو عربی زبان پر فضیلتیں آ رہی ہیں وہ علم نحو، علم صرف پر بھی آئیں گی۔ علماء کرام نے بھی اس کے مقام مرتبے کو اس طرح بیان کیا ہے النحو فی الکلام کالملح فی الطعام، نحو کلام میں ایسے ہے جیسے نمک کھانے میں ہوتا ہے۔
نمک کے بغیر کھانا بے ذائقہ ہے تو نحو کے بغیر عربی زبان بھی بے ذائقہ ہے۔ النحو للعلوم کالضوء للنجوم، نحو علوم کے لیے ایسے ہے جیسے ستاروں کے لیے روشنی۔ روشنی کے بغیر ستارہ نہیں چمکتا تو نحو کے بغیر علم بھی نہیں آتے۔ اسی طرح علماء نے لکھا النحو فی الکلام کالضوء فی الظلام، نحو کلام میں ایسے ہے جیسے روشنی اندھیروں میں۔ ہم کیونکہ ہدایت النحو پڑھ رہے ہیں نحو کی کتاب میں سے، تو ہدایت النحو کے مصنف کا تعارف بھی آتا ہو تو مصنف کا نام محمد ہے، اس کی کنیت جو ہے ابو حیان ہے، ان کے باپ کا نام یوسف ہے۔ تو ابو حیان محمد بن یوسف یہ ان کا نام ہوا۔ یہ اندلس کے شہر میں پیدا ہوئے ہیں سن 654 ہجری میں۔ انہوں نے ابتدا میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا، علم قرات، تجوید اور احادیث میں بھی مہارت حاصل کر لی تھی۔ صاحب ہدایہ کا مقام جاننے کے لیے یوں سمجھے کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت جید عالم ہیں۔ انہوں نے نحو پر کتاب لکھی تھی جمع الجوامع۔ تو وہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب میں جو کچھ بھی لکھا ہے یہ ابو حیان محمد یعنی جو ہدایت النحو کے مصنف ہیں ان کی ساری تصنیفوں سے حاصل کیا ہے۔ اور پہلے ہم نے بات کی تھی واضح کے وقت میں دور ثالث میں کتاب سیبویہ لکھی گئی تھی، تو علم یہ ہدایت النحو کے مصنف کو وہ کتاب جو ہے مکمل حفظ تھی۔ ہدایت النحو کے مصنف ابو حیان محمد بن یوسف کے بارے میں ان کے دور کے علماء کہا کرتے تھے کانا امیر المؤمنین فی النحو، اور طبیعت مزاج ہر کسی کے اپنے اپنے ہوتے ہیں، تو ان کا مزاج بھی جو ہے تیز تھا، یہ مزاج کے تیز تھے، ان میں تفاخر تھا، فخر تھا، اور یہ بخل بھی تھا ان میں۔ انہوں نے علم کے لیے بڑے بڑے سفر بھی کیے تھے، اور اسی مزاج کی تیزی کی وجہ سے مسائل نحو میں اپنے اساتذہ سے بھی جو ہے نا مقابلہ کرتے تھے، مخالفت ان کی کرتے تھے۔ لیکن ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے نا اس کا توڑ رکھا ہے، تو ان کو اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی، تو ان کی بیٹی کی انہی کی زندگی میں وفات ہوئی، تو اس کے بعد پھر جو ہے یہ بھی اپنے ہر اعتبار سے ٹوٹ گئے تھے۔ ان کے جو اساتذہ تھے ان میں ابو محمد عبد الحق ہیں جن سے تجوید کو سیکھا، ابو جعفر غرناطی اور حافظ ابو علی حسین بن عبد العزیز، ان سے انہوں نے قرات کی مشق کی تھی۔ علم فقہ انہوں نے علم الدین عراقی سے حاصل کیا تھا۔ علم منطق اور علم کلام جو ہے یہ انہوں نے ابو جعفر بن زبیر سے، اور احادیث میں ان کے اساتذہ جو ہیں 450 ہیں۔ اور یہی علم نحو جو ہے انہوں نے ابو الحسن ابو جعفر بن زبیر سے اور ابن سائغ سے حاصل کیا تھا۔ ان کے شاگرد بھی عظیم علماء میں سے ہیں، ابن عقیل ان کے شاگرد ہیں، ابن ہشام جیسے ممتاز جید علماء ان کے شاگرد ہیں۔ ان کی تصنیفیں جو ہیں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ 65 کتابیں ہیں جو عربی اور فارسی زبان میں ہیں، اور ان میں سے مشہور ایک تو ہے البحر المحیط جو قرآن مجید کی تفسیر ہے، اور ہدایت النحو یہ جو آپ کے سامنے ہے جس کو ہم پڑھیں گے، منہج السالک یہ بھی ان کی تصنیف ہے، شرح تسہیل یہ بھی ان کی تصنیف ہے۔ اب ان کی وفات تو بیٹی کے انتقال کے بعد، ان کی بیٹی کا انتقال 740 میں ہوا تھا، تو اس کے بعد یہ ٹوٹ گئے تھے، غمزدہ ہو گئے تھے، تو بیمار ہو گئے، تو 743 یا 745 میں دونوں قول ہیں کہ ان کا پھر انتقال ہو گیا تھا، اللہ سے جا ملے تھے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے،
اور ہمیں بھی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، ہماری قبروں کو بھی جنت کا باغ بنائے۔ اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت، یہ دعا مانگنی چاہیے۔